والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ مان جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ پیارے اللہ، ہم سے مزید تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ پیارے اللہ بس کر دیجئے، مزید ناراضگی ختم کر دیجئے، اپنی رضا کا اعلان فرما۔ کریم اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیارے اللہ کہاں چلے جائیں، کس کو دل کا دکڑا سنائیں، اس اندھیری رات میں ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا۔ پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اے اللہ، ہم گناہ گار سیاکار سہی، مجمع کے اندر کتنے ایسے افراد موجود ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے۔ تیرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پہ ترس کھا لیجئے، ہمارے حال پہ رحم فرما لیجئے۔ کریم اللہ، بال تو سفید ہو گئے لیکن گناہ کر کر کے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے سیاہ دلوں کا دکڑا کس کو سنائیں، کس کو اللہ، کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ کریم پروردگار، ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ پیارے اللہ بغاوت نہیں کرتے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان ہم پہ غالب آ جاتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیارے اللہ، گناہ کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، مزید ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دل و دماغ کی خیالات کو درست فرما۔ کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، شدید سردی کے موسم میں اس اندھیری رات میں یہ حضرات دور قریب سے چل کے آئے، ہم کسی دنیا دار کے دروازے پر اتنی دیر تک بیٹھ جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اللہ معصوم بچے بھی موجود ہیں جنہوں نے معصوم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، معصوم زبانوں سے اللہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم تجھے ان بچوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ پیارے اللہ، مزید ہم پہ ترس کھا لیجئے۔ اللہ، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کام کاروبار مانگتا ہوگا، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ اگر تو راضی ہوا، ہمیں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی سب کچھ مل گیا۔ اگر تو ناراض رہا،
ہمیں اللہ سب کچھ مل جائے پھر بھی کچھ نہ ملا، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، کریم پروردگار ناراضگی ختم کر دیجئے، پوری امت سے راضی ہو جا۔ جتنے حضرات موجود ہیں اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ پیارے اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں پیارے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ کریم اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ کریم اللہ گھر میں بچی جوان ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کا دھکڑا سنائے؟ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کا سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والی پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کریم اللہ کتنے ایسے حضرات ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، سکون اور اطمینان نصیب فرما، رزق کی تنگی کو اللہ فراخی میں تبدیل فرما۔ کریم پروردگار ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر بہت شدید حالات ہیں، قیامت کا منظر ہے، پیارے اللہ مزید تو ان کے حال پہ ترس کھا لیجئے۔ پیارے پروردگار فلسطینی مسلمان مزید تو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہوں گے، قبریں کھودتے کھودتے تھک چکے ہوں گے، پیارے اللہ مزید حالات کو بدل دیجئے۔ کب تک فلسطینی مسلمان اپنے معصوم بچوں کے کٹھے پھٹے اعضاء کو شاپروں میں اکٹھے کرتے رہیں گے؟ کریم اللہ اے رحیم اللہ ان مناظر کو دیکھ کے سنگ دل لوگ بھی نرم دل پڑ جاتے ہیں، تیری رحمت کب متوجہ ہوگی؟ پیارے اللہ مزید اس ظلم کی رات کو ختم کر دیجئے، ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، انصاف کی صبح نمودار فرما۔ اسرائیل بدمست ہاتھی کی طرح جدھر چاہتا ہے رخ کر لیتا ہے، نہ ہسپتالوں کو چھوڑتا ہے، نہ تعلیمی اداروں کو چھوڑتا ہے، نہ پناہ گزین کیمپوں کو چھوڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے بم اور بارود برسا دیتا ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ پیارے اللہ تو ہی روک سکتا ہے، ان یہود بدمستوں کو روک لیجئے۔ اللہ کب تک وہ مسلمان کو نشانہ بناتے رہیں گے؟ اللہ بچے یتیم ہو گئے، والدین بے سہارا ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے، پیارے اللہ کریم اللہ اے رحیم اللہ مزید تو امت کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ پورا عالم کفر اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے، ہر قسم کا اسلحہ پہنچا رہے ہیں، مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے پاس پانی کی ایک بوتل بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ امت مسلمہ اتنی بے بس ہو چکی ہے، اتنی بے حمیتی اور اتنی بے حسی آ چکی ہے، پیارے اللہ امت مسلمہ کو احساس نصیب فرما، مسلم حکمرانوں کو دینی حمیت دینی غیرت نصیب فرما۔ اگر تو نے ان کو غیرت نہیں دینی تو امت مسلمہ کو غیور حکمران نصیب فرما، وہ حکمران جن کے دلوں میں امت کے بچوں
بچوں کا درد ہو، اللہ اجڑتے سہاگوں کا احساس ہو، کریم پروردگار جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت موجود ہو، تیری محبت کی گرمی جن کے دلوں میں موجود ہو، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما۔ کریم پروردگار حماس کے مجاہدین کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، اور مسلمان جو یہودی مصنوعات استعمال کر کر کے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اللہ ان مسلمان بھائیوں کو بھی احساس عطا فرما، اللہ ان کو بھی احساس عطا فرما، دینی غیرت عطا فرما۔ کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما۔ ہمارے بھائی مفتی صاحب نے جس محبت اور خلوص سے ہمیں بلایا، اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں خوش کیا تو ان کو خوشیاں عطا فرما، ان کی تمام تر دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروگرام میں جن احباب نے کوششیں کی، تعاون کیا ہے، سب حضرات کی خدمات کو قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور بدلے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم چوک ملگری حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دخ سے ندا سے رجو حضرت صاحب الٹیم نسی جائے